علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ حضور امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ہم اور آپ عشق و محبت کے سمندر میں ڈوب کر سب سے پہلے جھوم کر بآواز بلند درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ 2024 میں جبکہ دنیا کے سارے لوگ اپنے اپنے مذہب سے مضبوطی کے ساتھ جڑے جا رہے ہیں، لیکن وہی افسوس ہے کہ مسلمان اپنے مذہب سے جڑنے کے بجائے دن بدن اسلامی ماحول سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ شب معراج کیا ہے تو کب سمجھے گا؟ اس دور میں بھی اگر شب معراج کے بارے مسلمانوں کو نہیں معلوم تو کس زمانے میں مسلمان شب معراج کو جان پائے؟ آج کی رات تو مسجدیں بھری کے بھری رہنی چاہیے، اور رہتی ہیں بھی۔ ادھر آپ کے یہاں کیسا ماحول ہے نہیں معلوم، لیکن ہم نے مہاراشٹر دیکھا ہے، بمبئی دیکھا ہے۔ آپ جائیں تو آج آپ کو مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا محلہ نام کا بڑا ہے، لیکن مسجد پوری کی پوری خالی۔ اس دور میں بھی اگر شب معراج سمجھانا پڑے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ کس ماحول میں جی رہے ہیں، کون سے ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی، کس ماحول میں ہم لوگ
زندگی گزار رہے ہیں کہ سن 2024 میں سن 1445 ہجری میں بھی مسلمانوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ شب معراج ہے۔ افسوس ہے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اسلامی ماحول بنا کر کے جینے کی سعادت عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے سنی مسلمانوں کے لیے شب معراج ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو بتا دوں، آج ہی کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز کا تحفہ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی رات ہے، وہ یہی شب معراج ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا کر کے محبوب کی امت کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جناب سرکار موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ بھی لگا کہ 50 کے 50 کی نماز 5 رہ گئی، لیکن پھر بھی اللہ 5 پڑھنے والوں کو 50 ہی کا ثواب عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ رات ہے، یہ عظیم رات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزوں میں سے ایک عظیم معجزے کا نام معراج ہے۔ ایک عظیم معجزے کا نام معراج ہے۔ عظیم کیوں ہے؟ اور یاد رکھے سرکار کا یہ عظیم معجزہ قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے کھلی چیلنج ہے۔ سرکار کا یہ معجزہ کھلا چیلنج ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ لیکن کیا پتہ ہے ہمارے مسلمان جوانوں، کیا جانا معراج ہے؟ کیا معلوم کہ معراج کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے گھروں کو آباد کیا، بازاروں کے چوک چوراہوں کو آباد کیا، ہم محلے کی گلیوں کو ہم نے آباد کیا، لیکن جتنا ہم نے مارکیٹ کو، دکان کو، محلے کے محفل کو آباد کیا، کاش ویسا ہم مسجد کو آباد کرتے تو ہمارا گھر خود بخود آباد ہو جاتا۔ محفلیں بازاروں کی آباد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو خوشا نصیب اپنی ذات سے مسجد کو آباد کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ ان کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اس دور پر فتن میں بھی ہم نے مسجدوں کو ویران رکھا۔ اس فتنہ و فساد کے زمانے میں بھی ہم نے مسجدوں کو ویران رکھا ہوا ہے۔ معراج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزے کا نام ہے معراج۔ قرآن کریم جمعہ میں نے کچھ باتیں کی تھی۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، پہلا رکوع اور پہلی آیت، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس رات میں سن لی 2-3 باتیں۔ یہ جو معراج کی رات ہے نا، اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس کے بعد شعبان کی 15ویں تاریخ کو آئے گی شب برات کی رات، اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ رمضان کے 27ویں تاریخ کو جو رات ہوتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس رات کا ذکر یہاں پر اللہ نے کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ یہ لیلا، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات۔ یہ 15ویں پارے کی بالکل پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے 26 پارے، غالباً سورہ دخان کی ایک آیت ہے، غالباً سورہ دخان ہے،
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. علماء فرماتے ہیں اس رات سے مراد یہ جس رات کے بارے میں فیہا کہا گیا یہ شب برات کی 15ویں شعبان کی رات ہے. اور قرآن کریم کا 30واں پارہ لیلۃ القدر کی رات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر میں کیا ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رمضان کے 27ویں تاریخ کی رات کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کیا ہے. لیکن ہم کو کیا خبر، ہم کیا جانیں؟ آج ہمارے مسلم معاشرہ میں جوانوں کو کیا پتا کہ شب معراج میں کیا کیا جاتا ہے، شب معراج مسلمان کیوں مناتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس رات میں مسلمانوں کو نماز کا تحفہ دیا تھا. ان تحفوں کو یاد کر کے بندہ خوشی مناتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگوں، میرے امتیوں سنو، اے میری امت تم سنو، میری معراج تو میں خدا کو دیکھوں. تیری معراج ہے کہ تو سجدے میں جائے تو خدا سے ملاقات ہو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان الصلاۃ معراج المؤمنین. کہیں سبحان اللہ. یہ نبی کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز مسلمانوں کی معراج ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ علماء فرماتے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس وقت بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. معراج کی رات خدا کے قریب مصطفیٰ ہوئے تھے. اور نبی کا غلام نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو خدا کے قریب ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کے معراج ہے. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رات میں عبادت کرنے والا بڑا خوش نصیب. علماء نے لکھا ہے کہ جو اس رات میں 12 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 100 بار پڑھے، 100 بار استغفار کرے، 100 بار درود پڑھے تو اللہ رب العالمین اس 12 رکعت کی نماز 100 سال کی عبادت کے برابر عطا فرمائے. اسے بے شمار اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. مسلمان مسجد میں آ کر کے مرد حضرات اللہ کی عبادت کرے، عورتیں اپنے گھروں میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے مسلمانوں کو عطا فرمائی بخشش کے لیے، نجات کے لیے. اللہ رب العالمین گناہوں کی معافی کے لیے یہ راتیں مسلمانوں کو دی ہے. عمریں کم ہے امت مصطفیٰ کی. پہلے کے جو انبیاء ہوتے تھے، پہلے کے نبیوں کی امتیں بڑی، اور پہلے کے نبیوں کی امتوں کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. آپ نے سنا ہوگا پہلے کے لوگوں کی عمر 100 سال کے اوپر، 200 سال، 300 سال، 400 سال کی عمر کے لوگ ہوا کرتے تھے. ان کی زندگی اتنی بڑی بڑی ہوا کرتی تھی. پر ہماری زندگی 100 سال کی اب تو رہی نہیں. انسان 50 پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیتا ہے. 60-65 سال کی عمر ہے آج کے زمانے کے لوگوں کی. تو پھر اللہ رب العالمین نے 300 سال بندہ عمر پائے گا نہیں، اتنی عبادت کر نہیں پائے گا، تو اللہ نے 3 راتیں عطا کر دی. ان راتوں میں نماز پڑھ لو، 300-400 سالوں کے برابر خدا تم کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے. یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو یہ راتیں عطا کی. لیکن ہم ہیں کہ ان راتوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہمیں ان راتوں میں کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اچھا میں ایک الگ سے بات کہہ دوں، یاد رکھیے گا، محلے کا، شہر کا، اپنے آس پاس کے کا ماحول، مذہبی ماحول، دینی ماحول اگر کوئی بناتا ہے تو مسجد کا امام ہوتا ہے. جی اس بات کو تسلیم کریں. آپ کسی بھی محلے میں ہو، کوئی بھی علاقے میں ہو، اگر محلے کا ماحول اسلامی بنتا ہے تو امام کی محنتوں کا وجہ. آپ بڑے سے بڑے خطیب کو بلا لیں، وہ ماحول نہیں بنے گا جو ایک امام کی محنت سے ماحول بنا کرتا ہے.
اس لیے اور تنہا امام سے نہیں ہوگا، امام کے ساتھ جڑنا پڑے گا، سب کو محنت کرنی ہوگی، تب جا کر کے اسلامی ماحول بنے گا۔ بھئی بہت دور کہاں جاتے ہیں؟ ابھی کچھ دنوں کو پہلے دیکھے پورا شہر گونج رہا تھا، پورا شہر میوزک سے، ساؤنڈ سے گونج رہا تھا، جھنڈوں سے بالکل گونج وہ چمک رہا تھا، لائٹوں سے بالکل شہر دلہن جیسا بنا ہوا تھا۔ وہ ہمارا ماحول نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ وہ اپنے ماحول سے جڑے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ یہ غور کریں، سب لوگ اپنے اپنے دینی ماحول سے جڑ رہے ہیں، ہم لوگ ماحول سے بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ ماحول، یہ دینی ماحول، مذہبی ماحول اگر ہم بنائیں گے نا تو ہماری نسلوں کو یہ ماحول ملا کرے گا۔ اپنی نسلوں کو، اولادوں کو دینی ماحول دینا چاہتے ہیں تو ہم کو، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آج ہمیں ماحول بنانا پڑے گا، تب جا کر کے نسلوں کو دینی ماحول ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے محنت نہیں کی نا تو آج تو کچھ بھی نہیں، زمانہ جو آگے آئے گا اس سے پرفتن دور آگے آتا جائے گا، اس سے پرفتن آئے گا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو پرفتن دور کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے اولادوں کو اسلامی ماحول دیں، اسلامی مزاج دیں، اسلامی سسٹم دیں، انہیں ایک ماحول بنا کر کے دے تاکہ آپ کی اولادیں اس اسلامی ماحول میں آنکھیں کھولے گی تو انشاءاللہ پھر ان کا ایمان و عقیدہ محفوظ و معمول بنے گا۔ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سوتے تو ہم زندگی بھر ساری رات سو جاتے ہیں، ہمارے سونے کا جواب ہی نہیں ہے۔ جب دنیا جاگنے والی ہوتی ہے تب ہمارے مسلمان بھائی سونے کا کام کرتے ہیں۔ رات کے 12 بجے کے بعد ہم تو سوتے ہیں، اور جس وقت ساری دنیا کی دیگر مخلوق اٹھ کر کے چڑیے اور پرندے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، ہم تو چادر اوڑھ کے کھراٹے کی نیند لیا کرتے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے رزق بٹ رہا ہوتا ہے، رحمتیں بٹ رہی ہوتی ہے، تب تو ہم بستر میں کھراٹے کی نیند لیتے ہیں۔ ہمارا ماحول ایسا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں اپنے گھر میں اسلامی ماحول دیں، انہیں مزاج دیں اولادوں کو اسلامی، تاکہ آپ مر جائیں نا تو آپ کی اولادیں آپ کی قبر میں آ کے فاتحہ پڑھے۔ یہ تب ہوگا جب اولاد کو اسلامی ماحول ملا۔ اگر آپ کی اولاد کو اسلامی ماحول نہیں ملا نا تو آپ مر گئے، دفن کر دے گا بندہ، پھر کبھی منہ اٹھا کر کے آپ کے قبر کے قریب کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسا ماحول نہ ہو، آج ہی اپنے اولادوں کو اسلامی ماحول دینے کی کوشش کریں۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ میں نعتیہ کلام کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں، پھر میں بتاؤں گا معراج۔ بیٹھیں گے آج نا؟ یہ جاگنے کی رات ہے بھی، یہ اور بات ہے کہ شاید کہ آپ کے ذہن میں نہیں رہا ہو کہ یہ رات پوری ہمارے اسلاف ہم سے پہلے کے مسلمان ان راتوں کو جاگ کر کے قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے جاگا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ شاید کہ ہم کو دھیان نہیں رہا۔ جگیں گے انشاءاللہ، عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالی۔ آج تھوڑا وقت ہوگا، برداشت کریں گے نا؟ سب لوگ جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ابن مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کہہ دیں سبحان اللہ، آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ مغرب بعد میں بیٹھا تھا تو اللہ کے دو نیک بندے آئے، نام نہیں لوں گا تاکہ اللہ رب العالمین جانے وہ جانے، اسی میں اچھا ہے، پھر کسی موقع پر میں اور نام لوں گا۔ بات ہوئی تو انہوں نے شاید یہ محنت وہی کی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، تو جنہوں نے بھی یہ اس کے سجانے میں حصہ لیا ہے نا، یہ ہم کو ایک جتانے بتانے کے لیے کہ محسوس ہو شب معراج ہے آج، تو جنہوں نے بھی یہ پھول وغیرہ سے جتنا بھی انہوں نے حصہ لیا ہے، اللہ رب العالمین اس شب معراج کی برکت سے ان کے گھر بار کو نور سے منور فرمائے۔ آمین۔ اللہ ان کے گھر کو، ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں نورانی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ بے حساب برکت عطا فرمائے۔ اور ہم اور آپ بیٹھے، اللہ ہم سب کے بھی گھر بار میں، عمروں میں، صحت میں، تندرستی میں، رزق میں، کمائی میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس نورانی رات کے برکت سے ہماری زندگی کو منور کرے، ہماری قبروں کو منور کر دے، ہماری آخرت کو اللہ تبارک و تعالی منور فرمائے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بد ملاحظہ فرما لیں، راستے نکھر
نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر مصطفیٰ جدھر جدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے اور جبرائیل بھی ہے دم بخود 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 مصطفیٰ کدھر کدھر مصطفیٰ کدھر کدھر گئے کہیں سبحان اللہ اور یہ شعر ملاحظہ فرما لیں خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں 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 مصطفیٰ ادھر ادھر مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے کہہ دے سبحان اللہ اور خوش نصیب ان کی راہ میں 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 جان سے گزر گزر جان سے گزر گزر گئے بن ملاحظہ فرما لیں کہ کتنے دل نشی تھے ان کے بول 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 روح میں اتر اتر روح میں اتر اتر گئے آخری شعر ملاحظہ
فرمانے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرور ان کا حسن دیکھ کر، 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 اڑتے پل ٹھہر ٹھہر، اڑتے پل ٹھہر ٹھہر گئے، اڑتے پل ٹھہر ٹھہر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے۔ حضور امام عشق محبت نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ فرماتے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اور فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا مطلب یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ اللہ کا فرمان ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنوریہ، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کس لیے لے گئے؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری آیتیں دیکھیں، ہماری نشانیاں دیکھیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ معراج ہے نا جناب مفتی احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 معراجیں عطا فرمائیں۔ کتنی ذرا بولیں؟ 34 معراجیں عطا فرمائیں۔ فرماتے اس میں 33 جو معراج ہیں وہ 33 معراج روحانی ہیں، اور ایک معراج جسمانی ہے۔ یہی معراج ہے جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہ 34ویں معراج اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کو جسمانی عطا کیا۔ جسمانی معراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معراج کی رات جسم کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین تشریف لے گئے، براق پہ سوار ہو کر کے، پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ جی میں حکمت بتاؤں گا، 2-3 معراج کی حکمت کیا ہے، میں سرسری طور پر صرف ایک بات بتا دوں، ایک خاکہ آپ کو بتا دوں معراج کے سفر کا۔ اللہ کے نبی مسجد اقصی آئے، نبیوں کی امامت فرمائی، نماز 2 رکعت ادا کر لی، پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کی سیڑھی پہ چڑھ کے آسمان پر گئے، پھر وہاں سے تمام آسمانوں کا سفر کرتے کرتے آخری حد، مکان کا حد جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ گئے کیسے؟ علماء فرماتے ایک روایت میں کہ اس سفر کو اللہ کے نبی نے فرشتوں کے کاندھے پر طے کیا۔ جب سدرۃ المنتہا پہنچے،
یہ سدرۃ المنتہا مکان کی حد ہے، اس کے آگے مکان نہیں، کیا ہے اللہ ہی جانے۔ منتہا مکان کی حد، جبریل امین کے رہنے کی جگہ، وہاں پر آپ ٹھہرا کرتے، وہاں سے مصطفیٰ کریم آگے چلے، جبریل امین ٹھہر گئے۔ نبی نے کہا جبریل آگے کیوں نہیں جاتے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ میری حد ہے، یہ میری، یہاں سے آگے کوئی نہیں گیا، نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی فرشتہ گیا، کوئی مقرب فرشتہ بھی یہاں سے آگے نہیں گیا، میں تمام فرشتوں کا سردار ہوں، میں بھی یہاں سے آگے نہیں گیا۔ اگر یہاں سے آگے جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیوں سے میں جل جاؤں گا۔ کہ پھر میرے کریم مصطفیٰ رب نے آپ کو بلایا ہے، یہاں تک آنا میرا کام تھا، اب یہاں سے آگے جانا آپ کا کام۔ اللہ کے محبوب یہاں سے آگے چلے۔ علماء فرماتے اللہ نے رف رف کی سواری بھیجی، مصطفیٰ کریم اس سواری پر سوار ہوئے، پھر چلے۔ 70,000 حجابات جو پردے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ان پردوں کو طے کر کے گئے۔ ایک مقام پر ایسا بھی آیا کہ رف رف کی سواری بھی ٹھہر گئی، پھر وہاں سے نبی خود آگے بڑھے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی ادنو منی یا احمد، مصطفیٰ میں نے ہی تم کو بلایا، آ جاؤ ہم نے ہی تم کو بلایا ہے۔ قرآن کریم کا 27واں پارہ سورۃ النجم کی پہلی آیت سے تقریباً 16-17 آیتیں اسی پر بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو اپنے قریب بلایا ہے۔ کتنا قریب؟ علماء فرماتے صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا اللہ اور مصطفیٰ کریم کے درمیان۔ نبی نے خود کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب بلا کر کے مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت کو جو خدا کی شان کے مطابق ہے میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھا، تو اس کی ٹھنڈک مجھے میرے سینے میں محسوس ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو بلایا، اپنا دیدار کرایا، اور پھر گفتگو ہوئی۔ کتنی گفتگو ہوئی محبوب و محب میں، دوست میں کتنی گفتگو ہوئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں 70,000 کلام خدا نے مصطفیٰ کریم سے کیا تھا۔ 70,000 باتیں تھیں، 70,000 کلامات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم سے کیا تھا۔ وہ راز و نیاز کی باتیں کیا تھی؟ دینے والا خدا جانے، لینے والا مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا محبوب ہم آپ کو امت کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس تحفے کا نام ہے نماز۔ اسی معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ نماز مصطفیٰ کریم کے تھرو غلامان مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ بے شمار اس میں باتیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ امت کو بتا دیں، کچھ ایسی ہے آپ کے اختیار میں، چاہے تو بتائیں چاہے تو نہ بتائیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ جانیں ہم جانیں۔ یہ معراج کی رات میں اچھا کتنے سال لگے نا، تفصیل بہت ہے، اس کے نکات بہت سارے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں تقریباً 18 سال یا 17 سال یا 18 سال ایسا کچھ علماء بیان فرماتے ہیں، اتنے سال کا عرصہ تھا معراج میں جانے آنے کا۔ اللہ نے اس وقت پورے کائنات کے نظام کو روک دیا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی چلے تھے نا، وضو کر کے چلے تھے، جس بستر میں لیٹے تھے وضو کا پانی جو بہ رہا تھا، دروازے کی کنجی جو لگائی تھی، جب پیارے آقا واپس معراج سے آئے نا تو وضو کا پانی اب بھی بہ رہا تھا۔ نبی جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے، جو بستر گرم تھا ابھی بھی گرم ہی تھا بستر، اور جو کنجی ہل رہی تھی نبی نے آ کے دیکھا دروازے کی کنجی اب بھی ہل ہی رہی ہے۔ یعنی اتنا لمبا سفر اللہ کے محبوب نے کیا، شان یہ ہے۔ علماء بیان فرماتے قرآن کریم میں خود خدا نے کہا یہ وقفہ کتنا تھا، یہ ٹائم کتنا تھا، یہ مدت کتنی تھی، تو اللہ فرماتا لیلا، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا، رات پوری بھی نہیں تھی، آدھی بھی نہیں تھی، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد
اچھا گئے، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، جہنم میں جہنمیوں کو دیکھا، جنت کا سیر کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گئے، گفتگو ہوئی، پھر پلٹ کر کے آئے۔ عالم یہ ہے کہ نبی جس بستر میں سوئے تھے وہ جاتے وقت بھی گرم تھا، آ کر کے دیکھا بستر ابھی بھی گرم موجود۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایک چیز، اب یہ تو ہم مانتے ہیں، ہم خوش عقیدہ ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم نبی کا دیوانہ ہے، ہم تو ہر حال میں مانیں گے۔ جناب صدیق اکبر کے پاس ابو جہل دوڑ کے گیا تھا، اے ابو جہل تو نے کچھ سنا ہے، تجھے کچھ پتا ہے، آج کچھ معلوم ہوا؟ ابو جہل سے جناب صدیق اکبر نے کہا کیا بات ہے، تو چیخ رہے ہو، پریشان کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہا تمہارے دوست جو نبی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جنہوں نے اسلام کا پیغام دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مکے والوں سے کہ معراج کے تھوڑے سے حصے میں میں مکہ سے بیت المقدس گیا، فلسطین گیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، خدا سے ملاقات ہوئی، رب کو دیکھا، گفتگو ہوئی، اور اسی رات کے اتنے حصے میں پلٹ کے بھی آ گیا۔ کہا ابو جہل نے اے صدیق اکبر ذرا سوچو تو صحیح، کیا کوئی ذہن قبول کر پائے گا رات کے اتنے سے حصے میں بندہ 1 مہینے کا سفر طے کر لے، اور پھر اگلا سفر کا معاملہ ہی الگ ہے؟ کیا کوئی عقل، کیا کوئی دماغ، کیا کوئی عقل، کیا کوئی انسان اس بات کو ایکسپٹ کر پائے گا کہ رات کے اتنے سے حصے میں اتنا لمبا سفر طے ہو جائے؟ یہ تمہارے دوست کہتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا تھا ارے ابو جہل تو اس بات کو کہتا ہے، میرے مصطفیٰ نے اگر کہا، میرے نبی نے کہا ہے تو سن، میں نبی کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ جو کہتے ہیں سب سچ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا تو یہ چھوٹی سی بات، تو یہ ایک بات بتاتا ہے، ارے میں تو نبی کے کہنے پر خدا کو دیکھا نہیں مگر ایک خدا کو مان لیا ہے، میں تو بنا دیکھے نبی کی آسمانی باتوں کو مان لیتا ہوں، جب ان باتوں کو مان سکتا ہوں تو پھر یہ تو زمینی معاملہ ہے، کہیں مکہ سے لے کر کے فلسطین، میں اس بات کو بدر جاؤلا مان سکتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مانیں گے مگر آج بھی اسی خاکدان گیتی پر، اسی زمین پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو معراج کو نہیں مانتے۔ وہ بندے پاسبل ہی نہیں ہے۔ رات کے اتنے سے حصے میں مکہ سے فلسطین جائے بھی آئے بھی، اگر آدمی تیز رفتار گھوڑے پر بھی جائے نا، فرماتے تب بھی کم سے کم 15-20 دن لگ جائے، مہینے کا سفر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھے مہینے کا سفر گھوڑے پہ طے کرنے والا انسان جو طے کرتا ہو، اس سفر کو ایک اللہ کے نبی رات کے چند گھنٹوں میں نہیں، یا 2-3 گھنٹے یا 1-2 گھنٹے مان لے، رات کے ایک حصے میں جا کر کے آ جائیں؟ نہیں مانتے۔ مکے میں لوگ نہیں مانتے، آج بھی لوگ نہیں مانتے، لیکن انہوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ پاک کون ہے؟ کون لے گیا؟ سبحان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، سیر کرانے والا اللہ، لے جانے والا اللہ، اور خدا نے کہا بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا اپنے ساتھ۔ علماء نے کہا یہ با اسحاق کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے گیا مصطفیٰ کریم کو۔ بھئی جب اللہ معراج کے سفر میں اتنے گھنٹے کے اندر یا اتنے سے وقت میں اتنا بڑا وقت کو گزار سکتا ہے، اتنے بڑے سفر کو طے کرا سکتا ہے، اللہ نے کیا ہے، تو پھر اس میں ناممکن سی کون سی بات ہے، محال کی کون سی بات ہے؟ جب خدا کہہ رہا کہ میں نے سیر کرایا ہے تو پھر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو خدا خود لے لیا۔ اچھا علماء فرماتے ہیں اس معراج کا انکار کرنا ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جسم کے ساتھ معراج میں گئے۔ اچھا کچھ لوگ تو اس معراج کو مانتے ہیں مگر معراج جسمانی نہیں روحانی مانتے ہیں۔ علماء فرماتے بعبدہ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی جسم کے ساتھ اس سفر پہ گئے تھے، اور انکار کرنا خود بتاتا ہے کہ اگر روحانی معراج کی بات ہوتی تو انکار کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ہر آدمی سپنا دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، سویا اپنے گھر میں ہے مگر لندن دیکھ لیتا، کوئی امریکہ خواب میں دیکھ لیتا ہے، کوئی بندہ خواب میں مکہ چلا جاتا، مدینہ چلا جاتا، صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ میں خوش
خوش نصیب ہوں، خواب دیکھا کہ میں مکہ المکرمہ گیا، کعبہ شریف کو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کوئی بھی اس کو پاگل نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں جھٹلاتا، کوئی بھی نہیں جھٹلاتا ہے۔ خواب ہے بھی دیکھ سکتا ہے، ایک بندہ خواب میں جو دیکھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، بغیر خواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارا سفر یوں ہی کرا سکتا ہے۔ بے شک اللہ نے کرایا نا، اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، رب العالمین نے سفر کرایا، مسجد اقصیٰ، پھر اس کے بعد یہ سفر کی ضرورت کیوں پیش آئی، معراج کیوں کرائی گئی، نبی کیوں تشریف لے گئے؟ ایک نقطہ ملاحظہ فرمائے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، خالق اللہ ہے، مگر مالک مصطفیٰ کریم کو بنا دیا، مالک مصطفیٰ کریم کو بنا دیا۔ امام عشق محبت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو خدا کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، جو نبی کا ہے وہ خدا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک بنا دیا، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو، جنت کے مالک مصطفیٰ ہے، آسمان کے مالک مصطفیٰ ہے، زمین کے خزانوں کے مالک مصطفیٰ کریم ہے۔ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا تھا کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین میں ہیں، 2 آسمان میں ہیں۔ زمین کے وزیر جناب صدیق اکبر ہے، جناب فاروق اعظم، اور آسمانی وزیر فرما جناب جبریل امین ہے اور جناب میکائیل علیہ السلام ہے، وہ دونوں آسمان کے میرے وزیر ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مصطفیٰ کریم کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا ہے، زمین و آسمان کا مالک بنا دیا ہے، تو یاد رکھے بادشاہ کبھی نہ کبھی اپنی ملکیت کا دورہ کرنے جاتا ہے۔ نبی گئے اپنے ہی ملکیت کا دورہ کرنے کے لیے کہ چل کے آج دیکھ لیں، چل کے آج دیکھ لیں۔ اچھا ایک بات میں اور کہوں، نبی ہم میں موجود ہے، یہ ہماری معراج ہے، یہ ہماری معراج ہے، زمین میں ہے زمین کی معراج ہے، نبی نے قدم آسمان پہ رکھا، یہ آسمان کے معراج ہے، سرکار نے عرش پہ قدم رکھا، عرش کی معراج ہے، نبی نے جنت پہ قدم رکھا، جنت کی معراج ہے۔ یعنی جہاں جہاں نبی کا قدم پڑا وہ حصے کے لیے وہ نبی کا قدم پڑنا ہی معراج ہے۔ مصطفیٰ کی معراج خدا کو دیکھنا، اور جس جگہ پر نبی کا قدم پڑ گیا نبی کے قدم ان کے لیے معراج ہے۔ مصطفیٰ کریم چلے اپنے ہی ملکیت کا دورہ کرنے کے لیے، آسمانی سفر پہ چلے، آسمان کو دیکھا، 7 آسمان کو دیکھا، پھر جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت میں جا کے جنتیوں کے محلات کو دیکھا، اور مصطفیٰ کریم نے اسی سفر کے معراج میں جہنمیوں کے عذاب کو بھی دیکھا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایسے شخص کو دیکھا کہ جن پر فرشتے عذاب کر رہے تھے۔ نبی نے کہا میں نے جس کا مفہوم کہ میں نے ایک بندہ کو دیکھا، فرشتہ ایک بڑا پتھر لے کر کے اس کے سر کو کچلتا ہے، ایک بہت بھاری پتھر اس کے سر پہ مارتا، سر کا پتھر جو ہی لگتا ہے سر پھٹ جاتا ہے، دماغ بھیجا باہر ہو جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر وہ پتھر کو لے کر کے آتا، جب تک وہ پتھر کو لے کے آتا ہے نا اس انسان کا سر پھر جڑ جاتا ہے، دماغ جڑ جاتا ہے، سر جڑ جاتا ہے، وہ پتھر لے کے پھر آتا ہے، پھر سر پہ مارتا ہے، پھر پھٹ جاتا ہے، پھر وہ دماغ باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ پتھر دور چلا جاتا ہے، وہ پتھر لینے جاتا ہے، پھر وہ سر جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا نا تو پوچھا جبریل یہ کون بندہ ہے کہ جس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے، یہ عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ تو جناب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ انسان ہے جس پہ نماز فرض تھا مگر نماز ادا نہیں کرتا تھا، نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج کو یہاں پہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یعنی بے نمازی کی سزا ہے کہ جس کا سر بھاری لگتا تھا سجدے میں جھکنے سے، آج اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جہنمیوں کے عذاب کو دیکھا تھا، شراب پینے والوں کا عذاب دیکھا، سود کھانے والوں کا عذاب دیکھا، زنا کرنے والوں کا عذاب دیکھا، یعنی جن جن لوگوں نے جو دنیا میں گناہ کیا تھا ان گنہگاروں کے عذاب کو مصطفیٰ کریم نے دیکھا۔ اس سفر میں اللہ کے نبی نے بے شمار عجائبات کا مشاہدہ کیا اور مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو بتایا ہے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں معراج کی حکمت یہ تھی تاکہ مصطفیٰ اپنی ملکیت کا دورہ کرے اور اپنا قدم رکھ کر کے آسمانوں کو معراج کرا دے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم معراج کی رات اللہ کے بارگاہ میں گئے تو ان تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے گئے۔
اور دوسری حکمت علماء بیان فرماتے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے وعدہ لیا تھا، اے میرے نبیوں جب یہ مصطفیٰ کریم تمہارے بیچ میں آ جائے تو تم میرے نبی کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لے کر کے آنا۔ سبوں نے کہا تھا یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبی خاتم النبیین ہمارے زمانے میں آئیں گے تو ہم نبی پر ایمان لائیں گے، نبی کی مدد کریں گے، ان کی شریعت کو مانیں گے۔ یعنی جو خدا نے وعدہ لیا تھا اللہ کے نبیوں نے اس پر تصدیق کر دی اور کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بات پر ہم عمل کریں گے۔ لیکن سب جانتے ہیں جناب سرکار آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی آ گئے، مگر مصطفیٰ کریم کی آمد سب سے بعد میں ہوئی ہے نا۔ لیکن ایک وعدہ تو تھا کہ مصطفیٰ کریم آئیں گے تو تم میرے نبی کی مدد کرو گے اور نبی پر ایمان لے کر کے آؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں تمام نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار آدم علیہ السلام سے لے کے جناب سرکار عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے تھے نا، سارے نبیوں کو اللہ نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں جمع کیا۔ جناب جبریل امین سرکار کو لینے گئے، براق پیش کیا ہے نا، نبی کے سامنے براق پیش کیا، سرکار براق پر سوار ہوئے۔ بے شمار باتیں یہاں پر ہیں، ایک نہیں نہ جانے کتنے نکات علماء نے بیان کیا ہے، ان تماموں کو چھوڑ کے میں صرف کچھ باتیں آپ کو سنا دوں۔ سرکار براق پر سوار ہوئے اور چلے نا، وہ براق علماء فرماتے ایک جانور جیسا تھا جو گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے بڑا تھا ہے نا، وہ جنتی سوار جنت سے جبریل امین لے کر کے آئے تھے۔ سرکار بیٹھے نا، جب براق چلنے لگا نا تو اس کی شان یہ تھی کہ براق کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں براق کی نگاہ پڑتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم جو قدم اٹھاتے ہیں نا کتنا ہوگا، 1 فٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ براق جب قدم اٹھاتا تھا نا تو جہاں براق کی نظر جاتی تھی وہاں براق کا قدم پڑا کرتا تھا۔ اور اس میں جو اونچا نیچا ٹیلا پہاڑ وغیرہ جو بھی زمین کا حصہ ہوتا تھا، علماء فرماتے سرکار ویسے بیٹھے تھے، اللہ کے وہ بیٹھے تھے، ایسا نہیں کہ زمین نیچے آئی تو براق جھک گیا، سرکار بھی جھک گئے، زمین اونچی آئی براق اونچا ہو گیا، سرکار پیچھے کو جھک گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ زمین جہاں اونچی ہوتی تھی براق کا قدم چھوٹا ہو جاتا تھا، زمین جہاں نیچی ہوتی تھی براق کا قدم لمبا ہو جاتا تھا۔ نبی جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے ہوئے تھے براق، یہ شان تھی براق کی۔ سرکار تشریف لے گئے، جاتے جاتے جناب سرکار موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ آرام فرمائے جو آپ کے مزار مقدسہ ہے، نبی نے دیکھا سرکار موسیٰ اپنی قبر پاک پر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب حضور پہنچے مسجد اقصیٰ تو تمام انبیاء وہاں موجود تھے، امامت کا مصلی خالی تھا۔ جناب جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کہ امامت کا مصلی آپ ہی کے خالی ہے، آپ آگے بڑھے، آپ کو خدا نے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب آگے بڑھے، مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی، نبی تمام نبیوں کے امام ہے اور سارے انبیاء معراج کی رات نبی کی مقتدی بن کے اللہ کے نبی امام الانبیاء، گویا جو وعدہ اور عالم ارواح میں ہوا تھا خدا نے معراج کی رات نبیوں کو جمع کر کے وعدہ پورا کرا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے، ایک عیسائی پادری کہتا تھا، اس کا بیان ہے کہ یہ رات معراج کی رات تھی، میں مسجد اقصیٰ کے دروازوں کو بند کیا کرتا تھا، تمام دروازے بند کر دیا، مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا۔ کچھ لوگوں کو بلایا کہ اس کو بند کر دے، ہم تمام لوگوں نے مل کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند نہ ہو سکا۔ ہم نے اوروں کو بلایا تو کسی نے کہا کہ اوپر کی چھت نیچے آ چکی ہے، دروازہ بند نہیں ہوگا، اس کو رہنے دو، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ کہتے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، ہم چلے گئے۔ وہ پادری صبح کو آیا تو دیکھا کہ اب جو دروازہ بند کرتے ہیں دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بالکل ٹھیک ہے، کا قریب پتھر تھا، اس میں ہول تھا، اس میں جانور گھوڑے باندھنے کی نشانی موجود تھے۔ اب وہ پادری کہتا ہے ہو نہ ہو یہ دروازہ نبی آخر الزمان جن کا ذکر توریت میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، اور یہ کہ سرکار معراج کی رات میں یہاں آئیں گے، نبیوں کی جماعت آئے گی۔ وہ پادری کہتے کہ دروازہ اسی لیے بند نہیں ہوا تھا کہ آج نبی کی سواری یہاں آنے والی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
یہ مسجد اقصی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا. یہ پیارے آقا وہاں گئے, نبیوں کی امامت فرمائی, پھر تمام انبیاء کرام. علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ انبیاء کرام پہلے آسمان میں, کوئی دوسرے آسمان میں, کوئی تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, کوئی ساتویں آسمان میں. جناب سرکار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ساتویں آسمان میں تھے. نبی جب یہاں سے چلے نا تو آسمانی دنیا پر نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی. جن سے ملاقات ہوئی سبوں نے کہا مرحبا مرحبا, سلام کیا اور خوش آمدید کہا. اسی سفر میں جناب سرکار ابراہیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ جب جائیے گا نا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا, امت کو پیغام دیجیے گا کہ جنت کی زمین ہموار ہے, اللہ کی تسبیح کر لو گے تو جنت میں تمہارے لیے پیڑ لگا دیا جائے گا. اسی معراج کی رات میں پیغام دیا گیا تھا. اللہ الصمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں خدا سے ملاقات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جو کلام ہوا تھا نا, ان کلام میں سے 2-4 باتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. علماء بیان فرماتے وہ یہ اللہ کے بارگاہ میں نبی نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ نے کہا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب نبی نے سنا تو پھر نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو فرشتوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کلام تھا معراج کی رات میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں اے مسلمانوں, تم خوش نصیب ہو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. جب پیدا ہوئے تو تم کو یاد کیا, مکہ میں رہے تو تم کو یاد کیا, مدینہ میں رہے تو تمہیں یاد کیا ہے, معراج کی رات چلنے لگے تو مصطفیٰ نے تم کو یاد کیا تھا. علماء بیان فرماتے ہیں جب نبی کے بارگاہ میں براق پیش کیا گیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا اے جبریل آج تو میری خاطرداری کی جا رہی ہے, یہ اتنے سارے فرشتے آئے ہیں, یہ اتنا سارا سامان ہے, یہ جنت کی خوشبو ہے, جنت کی سواری ہے, آج مجھے براق پیش کیا جاتا ہے. جبریل یہ تو بتاؤ کل قیامت کے دن جب جہنم پہ پل رکھا جائے گا اور میری امت اس پہ سے گزرے گی تو میری امت کا حال کیا ہوگا, اس کے لیے کیا ہوگا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا تھا جبریل میرے نبی سے کہہ دو مصطفیٰ آپ تو آ جائیں, آپ جہنم کے پل کا خیال نہ کریں, خدا ہے اور آپ کی امت ہے. جس طرح سے آج آپ کو خدا یہ براق کا سفر, براق کی سواری دے رہا ہے کہ آپ سفر کر کے آئیں, کل جب آپ کی امت پل پہ سے گزرے گی تو خدا آسانی کے ساتھ کیا آپ کی امت کو پل پہ سے گزار دیا. سبحان اللہ. یعنی خوش نصیب ہے مسلمان کہ اللہ کے نبی نے ہم غلاموں کو ہر موڑ پہ یاد کیا ہے. حتیٰ کہ جب خدا کے بارگاہ میں پہنچے نا تو وہاں تو خدا تھا اور مصطفیٰ کریم تھے, وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے غلاموں کو یاد کیا. جب خدا نے کہا نا السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکت ہو, تو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا یا اللہ یہ سلام صرف میرے لیے نہیں, السلام علینا, میرے جتنے گنہگار لوگ امتی ہیں, اے مولا تیرا سلام مجھ پر بھی ہے, میری امت پر بھی. سبحان اللہ. یعنی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم نے اس نبی کو کتنا یاد کیا ہے تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, مگر اس نبی نے ہم کو کبھی نہیں بھولا ہے. آئے تو نہ بھولا, یہاں سے گئے تو نہ بھولا, ہر پل اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا ہے. معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب نبی کو امت کا گناہ دکھایا گیا نا, جب نبی نے دیکھا کہ میری امت کی عمریں کم اور اعمال اتنے خراب ہے, اس قسم کے گناہ ہے, تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. سرکار پھر تہجد کی نماز رات رات پر نماز پڑھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا مصطفیٰ پریشان کیوں ہوتے ہیں, تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کیجیے. سورہ مزمل میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. 15 پارے میں بھی ایک جگہ ہے اللہ نے کہا تھا مصطفیٰ کریم اتنا پریشان نہ ہو, مشقت نہ اٹھائے, اپنی امت کا اتنا غم نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, آپ جب بخشش کریں گے نا اپنی امت کی, خدا آپ کی امت کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. اپنی امت کو نبی پل پل یاد کرتے رہے, لیکن ذرا قریب آئیں, ہم نے کتنا یاد کیا ہے. فجر میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, جس نبی پہ سلام پڑھنا ہوتا ہے نا آدھے سے زیادہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں, آدھے لوگ چلے جاتے ہیں. اجی جس نبی پہ سلام پڑھنے کی باری آتی ہے تو سلام پڑھے بنا چلے جاتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ, ہم عاشق مصطفیٰ ہیں. یہ کیسا عشق ہے, یہ کیسی غلامی ہے, یہ کیسی محبت ہے
کہ جس نبی پہ سلام پڑھنے کا وقت آتا ہے ہم 5 منٹ کھڑے ہو کر نبی کے بارے میں سلام نہیں پڑھ سکتے؟ جس نبی نے ہر پل ہم کو یاد کیا ہے، ہماری خاطر روئے، ہماری خاطر پتھر کھائے، ہماری خاطر ہی طائف کے میدان میں نبی کا خون بہا ہے، ہماری خاطر نبی نے اپنے وطن مکہ کو چھوڑا ہے، ہماری خاطر نبی نے نیند کو قربان کیا ہے، یعنی ہر پل نبی نے ہم کو یاد کیا۔ لیکن ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کیسے نبی کے غلام ہیں؟ ہمارے اعمال نبی کے فرمان کے خلاف ہے، ہماری سوچ اسلامی نہیں ہے، خیال ویسا نہیں ہے۔ نبی نے پل پل یاد کیا، ہم دنیا جمع کرنے کے چکر میں اتنے پڑے اس نبی کو بھول بیٹھے ہیں، نبی کی تعلیم بھلا دی، نبی کی محبت دل میں نہیں بسائی جیسی بسانی چاہیے تھی۔ اللہ سمجھ، ہر پل نبی نے یاد کیا، مسلمانوں اس نبی سے محبت کرو جو قبر میں بچانے کے لیے آئیں گے، اس نبی سے پیار کرو جو میدان محشر میں ہم غلاموں کی شفاعت کر کے دامن میں چھپا کے جنت میں لے کر کے جائیں گے، اس نبی سے الفت رکھو، پیار کرو جنہوں نے ہر پل ہمارے غم کی خاطر آنسو بہایا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نمازوں کی پابندی کرے، اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نبی کی امت ہم ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہی نبی معراج کی رات خدا سے مل لگے تو خدا کے حضور بھی اپنے غلاموں کو یاد کیا۔ اور اس لیے بھی علماء فرماتے کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کی شفاعت کرنی ہے نا، تو اللہ نے پہلے بلا دیا اور بلا کے سارا معاملہ دکھا دیا۔ سب لوگ آئیں گے، نفسی نفسی کہیں گے، مصطفیٰ آپ دیکھ لیں، اور نفسی نفسی کہیں گے، آپ امتی امتی کہیں گے۔ اللہ نے قیامت کے نظارہ بھی مصطفیٰ کریم کو دکھا دیا ہے۔ اللہ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قیامت تک کے لیے اب کوئی دین نہیں، اسلام ہی ہوگا۔ اسلام عالمگیر دین ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ کوئی بھی کل اٹھ کے یہ کہہ دے کہ نبی کا معجزہ اپنے زمانے میں جو بھی ہوتے ہیں تمام طاقتوں سے ہر اعتبار سے بلند و بالا ہوتا ہے، اسلام سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ علماء نے ایک پوائنٹ یہاں بیان کیا ہے، اللہ نے معراج کی رات نبی کو بلا کر کے آسمانی سفر کرا کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، اسلام سچا مذہب ہے، اللہ کے نبی خدا کے سچے رسول ہیں۔ نبی کا ایک معجزہ قیامت تک ذکر کیا جائے گا، ویسے بے شمار ہوں گے، مگر یہ معجزہ اے دنیا کے لوگوں تم سائنس والے بنو گے، ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہوگی، تمہارے پاس جادو نہ جانے کس کس طرح کی طاقتیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے تم چاند تک سفر طے کر لو، اور پھر کل یہ نہ کہو کہ ہم تو عام انسان ہیں، نبی سے بڑی طاقت رکھتے ہیں کہ نبی تو آسمان تک نہیں آئے، ہم آسمان کا سفر کر کے دکھا دیے ہیں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے نبی کو بلا کر کے یہ بتا دیا، نہیں نہیں، جس چاند کے سفر کی بات تم آج کرتے ہو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم نے اس سفر کو طے کر لیا۔ معراج ہے مصطفیٰ کریم، اللہ کے نبی نے قدم رکھ کر کے یہ دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا، جہاں انسانوں کا عروج ختم ہوتا ہے وہاں نبی کی بلندی شروع ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے رفعت دی ہے، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو منزل و مقام دیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جس نبی نے ہم کو سفر معراج نبی نہیں بھولا ہے، ہم کو بھی اس نبی کو بھولنا نہیں چاہیے، ہر پل اس نبی کو یاد کرنا چاہیے، مصطفیٰ کریم سے محبت کریں۔ پیغام مصطفیٰ ہے، نبی نے نماز کا تحفہ لا کر کے ہم کو دیا ہے، اسے اگنور کی نگاہ سے نہ دیکھیں معاذ اللہ، اسے آپ اور نظریے سے یہ بھی کہ ٹھیک ہے نمازیں پڑھنا چاہیے۔ لوگ کہتے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لوگ کہتے وقت ملے گا تو پڑھیں گے، وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، پر یاد رکھیے خدا نے وقت دیا ہی نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد دنیا کا کام کرے، کاروبار کرے۔ لیکن ہماری بات الٹی ہے کہ دنیا کا کام کر کے ٹائم بچے گا تو نماز پڑھیں گے، حالانکہ یہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد ٹائم ہوگا تو کام کریں گے، لیکن الٹا ہو گیا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، رب سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نبی نے ہم کو کبھی نہیں بھولا ہے، خدا کرے زندگی بھر ہم بھی اس نبی کی محبت میں جیے، اسی نبی کی محبت میں مریں، اسی نبی کی محبت میں قیامت کے دن اٹھیں، تو انشاءاللہ دنیا میں جینا بھی کام آئے گا اور آخرت میں خدا کامیابی عطا فرمائے۔
آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ